اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علم وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ جو اس محفل میں پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو جنت بنا دیجیے۔ ہر غم، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر وبا، ہر بیماری سے، ہر قسم کی فکر سوچ، ہر قسم کے ڈر اور خوف سے ان کی حفاظت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ روزانہ تھوڑا سا فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اور آج جمعرات کا دن ہے، اس ہفتے کا کلاسز کا جماعت کا آخری دن ہے، اور پھر کل جو ہے درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے۔ بس اللہ پاک اس گئی گزری محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک اپنی جناب سے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سامنے اس کو ہماری ان چھوٹی سی تھوڑی سی ذرا سی کوششوں کو قبول فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے۔ کسی اور جو ہے مزید اس کی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ قرآن کو سیکھنا، کیونکہ قرآن ہمارا ضابطہ حیات ہے، قرآن لاہے عمل ہے۔ قرآن پر عمل کر کے ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ سعید بن سلیم جو تھے فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالیٰ جل شانہ کے اس انعام کو جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا تحقیر کی۔ میں اس کو یوں سمجھاتے ہوں، دیکھیں ایک مثال کے طور پہ آپ حافظ قرآن ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ عالمہ ہیں، یا آپ جو ہے کوئی معلمہ ہیں، ٹھیک ہے، معلم ہیں یا معلمہ ہیں، اور آپ کے سامنے جو ہے ایک گزٹڈ آفیسر آ گیا، یعنی آپ کے سامنے کوئی بڑی پوسٹ پر جو ہے وہ آ گیا، اور دنیا دار یعنی کوئی وزیر، کوئی بادشاہ، کوئی ایم این اے، ایم پی اے، کوئی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو دنیاوی لحاظ سے بڑی پوسٹ پہ وہ آ گیا، تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے افضل سمجھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک عالم مفتی بھی بیٹھے ہیں، اور پھر دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کے سامنے آتا ہے، اور آپ بادشاہ کی جو ہے تعظیم اور اکرام کرتی ہیں، اور جو آپ کے سامنے جو ہے کوئی عالمہ یا عالم یا مفتی بیٹھے ہیں تو آپ ان کو اس وقت نظر انداز کرتی ہیں، تو گویا آپ نے قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی تحقیر کی، یعنی آپ نے اس کو حقیر جانا۔ تو یعنی اس کو سمجھ لیا نا کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کرے تو کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالیٰ جل شانہ کے اس انعام کو جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا گیا، اس نے اس کی تحقیر کی، اس کو حقیر جانا، اس کو کم جانا، یعنی اس نے سوچا کہ جو میرے سینے میں قرآن ہے یہ اس کی کوئی نعوذ باللہ نہیں ویلیو، یہ جو آیا ہے وقت ہمارے سامنے یہ جو ڈاکٹر انجینئر بیٹھا ہے پڑھا لکھا، یا کوئی ایم این اے، ایم پی اے جو بھی ہے، اس کی قدر زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس نے پھر قرآن پاک کی تحقیر کی، اس کو حقیر جانا، اس کو کم جانا۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قاری نے نقل کیا کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ کیا جس نے قرآن پاک کو حاصل کر لیا، یعنی قرآن پاک کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، اس کو یاد کر لیا، گویا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے۔ سہل
تستری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے محبت کی یہ علامت ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو. تو شرح احیاء میں بھی ان لوگوں کی فہرست ہے جو قیامت کے ہولناک دنوں میں عرش کے نیچے، عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے. ان لوگوں کو بھی شمار کیا جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. اس میں ہماری یہ والی بات بھی آ جاتی ہے جو اس وقت ہماری کلاس کو چلانے کے لیے جیسے بچیاں بیٹھی ہیں جو پڑھا رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت والے دن، جبکہ سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کا ہاتھ اس کے کسی کا اس دن بلا کی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور کسی کا پسینہ کسی کے گھٹنوں تک آ گیا ہوگا، کسی کی پنڈلی تک آ گیا ہوگا، کسی کے کمر تک آ گیا ہوگا، کسی کا 12 ہاتھ زمین میں چلا گیا ہوگا. تو ان سب کے سب اس وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. تو کتنا بڑا ایمان، کتنا بڑا انعام ہے، تو اس کو کون نہ حاصل کرنا چاہے گا. تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، یعنی اکثر یہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ اللہ اکبر کبیرہ جو ڈیلی کے ہوتے ہیں، جیسے ایک سورہ ملک، مزمل، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ تغابن، سورہ رعد وغیرہ، یہ جو ہم لوگ ڈیلی یوز پہ پڑھتے ہیں نا، ڈیلی اس پہ مشغولیت میں یعنی ڈیلی پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہوا، اس کا ہمیں وقت نہیں ملا کسی وقت نا، یعنی اس کے پڑھنے میں نا ہم نے جلدی جلدی یہ پڑھنے لگے، اللہ رات ہو گئی، ہم نے یہ صبح کے اذکار نہیں پڑھے، ہم نے شام کے اذکار نہیں پڑھے، چلے اب پڑھنے بیٹھتے ہیں، رات کو 11 بجے جی لگے ہوئے پڑھنے کے لیے، اور دعا مانگنے کی ہمیں فرصت نہیں ملی. اس کو سب اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ جل شانہ کو تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. یعنی یہاں کس قدر خوبصورت بات ہے جس کو آپ اپنے مطلب دیکھ لیں، سینے میں اتار لیں آپ، تو کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی حسین بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جیسے قرآن میں پڑھنے لگے آپ کو ایک سبق ملا، جیسے آپ کو باجی یہاں پہ سورہ رحمان یاد کرا رہی ہیں اور سورہ کہف کی آخری اور میرے خیال میں پہلی اور آخری 10 آیتیں یاد کرا رہی ہیں. اب آپ نے اس کو یاد کرنے میں رٹے مار رہے ہیں الحمدللہ الذی، اور اس طرح یاد کر کے حتیٰ کہ آپ کو کیا ہوا کہ رات کو نیند آ گئی، اور اب آپ کے نا آپ نے اتنا کلام پاک پڑھا لیکن ابھی دعا نہیں مانگ سکے، لیکن نیند حاوی ہو رہی ہے. اب کون، اکثر میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ میں پھر کہتی ہوں یار اب دعا مانگنے کے لیے اٹھوں بیٹھوں قبلہ رخ ہو کے بیٹھوں اور کروں. اچھا، اور وہ اتنی دیر میں کسی وقت نیند آ گئی، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا، مشغولیت اس کی کیا تھی، مصروفیت کیا تھی، وہ میرا کلام پاک پڑھ رہا تھا نا، میرا کلام ایسا ہی افضل ہے تمام کلاموں پہ جیسے میری ذات افضل ہے تمام لوگوں پر. یعنی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات کس کی ہے دنیا میں اور آخرت میں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کلاموں میں افضل کلام کون سا ہے؟ میرا کلام، یعنی قرآن مجید. تو کہنے کا مقصد ہے آپ قرآن مجید پڑھتے ہمیں یاد ہی نہیں رہا، جلدی پڑھائیاں کرتے رہے، دعا نہیں مانگی. حالانکہ پتہ ہے یاسین کے بعد دعا مانگو قبول ہوتی ہے، لیکن نہیں جی، ابھی یاسین کے بعد جی ہمیں سورہ رحمان اور واقعہ بھی تو پڑھنی ہے. ابھی سورہ رحمان اور واقعہ کے بعد ہمیں سورہ تغابن بھی تو 5 دفعہ پڑھنی ہے. ابھی سورہ تغابن کے بعد ہمیں مزمل اور ملک بھی تو پڑھنی ہے. اس طرح لوگوں کے اذکار کی ایک بنی ہوئی ہے نا حالات، ایک فہرست بنی ہوئی ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا، نیند سے آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں حتیٰ کہ قرآن شریف پہ بھی نگاہ نہیں ٹک رہی. اب اس کے بعد سو گئے، پڑھتے سو گئے. کئی دفعہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے پڑھ رہے ہیں اور بےچارے تسبیح وہیں رکی پڑی ہے اور وہ سو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں مانگے بغیر، یعنی میں جتنا سب کو دیتا ہوں اس سے زیادہ عطا فرماؤں گا. اب میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی کیسی برسات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج یہ مانگنا بھول گیا نا، یعنی آج اس کی مصروفیت نے اس کو مانگنے نہ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب مانگنے والوں سے زیادہ اس کو دوں گا.
جتنے لوگ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے مانگ رہے ہیں نا، اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، اللہ پاک کاروبار چلا دے، اللہ پاک بیٹے عطا فرما دے، اللہ بچوں کو فرما بردار بنا دے، اللہ پاک ایک گھر عطا فرما دے، اللہ پاک رزق عطا فرما دے، اللہ پاک صحت عطا فرما دے، اللہ پاک سکون عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے، رحمت برکت عطا فرما دے، اللہ پاک زیارت حرمین شریفین کروا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بندہ مانگ رہا ہے 2 گھنٹے تک مانگ رہا ہے، 1 گھنٹے تک مانگ رہا ہے، مانگے جا رہا ہے مانگے جا رہا ہے، لیکن ایک بندہ قرآن مجید کو پکڑا ہوا ہے اور پکڑا ہوا ہے، اسے پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے پڑھے جا رہا ہے۔ آج ہماری گروپ میں ہم نے یہ سنانی ہے بھائی، سورہ کہف کی پہلی 5 آیتیں سنانی ہے، لگا ہوا پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ یہ تو اس کا کام، اس کا کیا کام تھا؟ اس نے یہ نہیں کیا کہ جی پیکج ملایا، جی آج 50 روپے میں پیکج ہے، مثال کے طور پر، مجھے نہیں ویسے پتا ہے، ایسی میں آپ کو بتا رہی، تو وہ پیکج میں لا کے لگ گئے ہیں یعنی صبح سے لے کے شام تک کا 8 بجے سے 8 بجے تک کا پیکج لگ گیا۔ اب لگے ہوئے ہیں کیا، لگے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، اس کی اچھائی اس کی برائی، یعنی پورا دن ہم، اچھا اب اس کو بھی ملا کے اس کو بھی بتا دوں، اچھا اس نے، اس کی بیٹی نے یہ کیا، اس کے بیٹے نے کیا، ارے اس کی یہ بات بتا دوں، ارے فلاں فیل ہو گیا اس کو بھی بتا دوں۔ یعنی ہم غیبتوں سے بھی جان چھٹی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں برے گمان سے بھی جان چھٹی ہوئی ہے، گالی گلوچ سے بھی جان چھٹی ہوئی ہے۔ لگاتار پڑھ رہے ہیں جی، یہ رٹے مار رہے ہیں بیٹھے، رٹے مار رہے ہیں، اس کے مطالب کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ، جتنا جو مانگنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ عطا کروں گا کہ یہ بندہ میری مشغولیت میں لگا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جینے ہر جاننے، ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے اس نے کیا کرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ میں سے کوئی، یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یار نہیں میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، سب نے مرنا ہے، میں نے نہیں مرنا۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ اگر کیا اور اس کا کامیاب رہا کہ وہ نہیں مرا تو اس کا نام بھی بتا دیجئے، کیونکہ مجھے تو نہیں آج تک کبھی ایسی بات سمجھ آئی کہ کوئی کسی نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں نے نہیں مرنا اور وہ واقعی مرا نہیں ہے، وہ ابھی تک ہمارے سامنے زندہ و سلامت موجود ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کا اعلان، انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہ موت ہوں جو بیٹیوں اور ماؤں میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو ہر دوست میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلات کو خراب کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اطلبکم وَأُدْرِكُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَزُقْنِي، میں وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی ہوں، یزقنی، میں وہ موت ہوں جو تمہیں تلاش کرتی ہوں اور تمہیں مضبوط قلعوں میں بھی پا لیتی ہوں، اور کوئی مخلوق میرا یزقنی، میرا ذائقہ چکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 57 یعنی 57۔ ذائقہ یا کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے۔ جس انسان نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ جب موت کا پیالہ پیے گا تو اسے میٹھا میٹھا ذائقہ محسوس ہوگا۔ جس انسان نے غفلت کی زندگی گزاری ہوگی اس کے لیے وہ پیالہ اتنا کڑوا ہوگا کہ پینا مشکل ہو جائے گا، تاہم چاروں نہ چار اسے پینا پڑے گا۔ موت کے بعد انسان کے پاس 5 حصے بن جاتے ہیں، انسان کے 5 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک تو روح ہے، اسے ملک الموت لے کر جالے جاتے ہیں۔ دوسرا انسان کا جسم ہے جسے کیڑے کھا جاتے ہیں۔ تیسرا اس کا مال ہے جو اس کے وارث لے جاتے ہیں۔ چوتھا اس کی ہڈیاں جسے مٹی کھا جاتی ہے۔
اور پانچواں اس کی نیکیاں ہیں جو اس کے حقدار قرض خواہ لے جاتے ہیں. یعنی کیا کیا میں نے؟ بڑی نیکیاں کی، بڑی نیکیاں کی، بڑی نیکیاں کی. میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، میری کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ سے بھی 5,000 لے لیا، اس سے بھی 5,000 لے لیا، اس سے 10,000 لے لیا، اس سے 20,000 لے لیے، لیکن ادا کرنے کی نیت بھی نہیں تھی اور ارادہ بھی نہیں تھا. تو اور غیبت پہ غیبت کرتے رہے. اور پانچویں اس کا نیکی ہے جو اس کے حقدار قرض کھا لے جاتے ہیں. پھر ہم غیبت اور دوسری ایسی باتوں کے ذریعے اپنی نیکیاں کیوں ضائع کرتے ہیں؟ میں نے اگر آپ کی غیبتیں کی اور ایک ایک بندے کی آپ کے نام لے کے غیبت کی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چاہے میرے نامہ اعمال میں بڑے دروس دینے ہوں، چاہے بڑے حج کیے ہوں، چاہے بڑے نمازیں ہوں، بڑی غربا کی مدد ہو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی غیبت کی، چلو اتنی نیکیاں دے دو، اتنی غیبت اس کی اس کی نہیں بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریب کون؟ غریب کون؟ فرمایا صحابہ نے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو. فرمایا نہیں، غریب وہ جو آئے قیامت والے دن تو اس کے دامن اس کا بھرا پڑا ہو نیکیوں سے، لیکن کیا کرے؟ اس کی آپ نے غیبت کی تھی، اس کو اتنی نیکیاں، اس کا حق مارا، اس کی جاگیریں ماری، اس کو اتنی دے دو نیکیاں، اس کے آپ نے برا چاہا تھا، اس کو اتنی نیکیاں دے دو. اور پھر کیا ہوا؟ جب نیکیاں ختم ہو گئیں، سارے لوگوں میں بٹ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دے اس کو نیکیاں. اور وہ کہے گا کہ میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں. اللہ فرمائیں گے ان سب کے گناہ اس کے سر پہ مٹ دو، جنت میں جاتا جاتا جہنم کا رخ کر لے گا. ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4905. حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور حسد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں بہت زیادہ اللہ اکبر کبیرہ. یہ نہیں سمجھے کہ میں آپ کا نام لیتی ہوں تو آپ سمجھے کہ بھئی آپ کے، میں ہم میں سے مراد یہ بھائی میرے میں بھی کسی وہاں کا، یہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حسد سے پاک سارے ہوں، لیکن کسی نہ کسی وقت حسد آ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا کر دیا ہے کہ جب حسد آتا ہے ذہن میں تو فوراً ہی ساتھ میں یہ آ جاتا ہے کہ یار اللہ نے دے دیا، اللہ اس کو مبارک کرے. آ جاتا ہے الحمدللہ، لیکن حسد بھی آ جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو اتنی دیر سے اپنی وہ میرے قاری صاحب بھی اور میں بھی اپنی برین واشنگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر اتنے گناہوں کا ڈھیر ابھی بھی موجود ہے. ہماری بد خصلتیں ہمارے ساتھ ابھی بھی جڑی ہوئی ہیں. یہ نہیں کہ اب ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں، یعنی میں اپنی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو کیونکہ بھائی میرے سامنے تو سارے اب آپ سب بہت ہی، بلکہ میں یہ نہیں، حقیقتاً قرآن میرے سامنے، میں اپنے سے کئی گنا بہتر آپ سب کو سمجھتی ہوں، اور یہ حقیقتاً کہہ رہی ہوں میں، اس میں یعنی ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، کفن بنانے کا طریقہ. ہم نے عورت کی بات کرنی ہے، مرد کی بات ہی نہیں کرنی. اور میری بہنوں صرف ایک بات کو یاد رکھیں کہ کفن آپ کا ویسا ہو، وقت سے پہلے مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کفن فروشوں کے پاس ایسا کفن دستیاب نہیں ہوتا. اگر کوئی 10-15 ہزار میں کوئی کفن آپ کو مل جائے تو میں اس کی قسم نہیں کھا سکتی. ہاں ایسا ہوا تھا کہ میں نے، ابھی بہن بیٹھی ہوں گی شاید، انہوں کے گھر میں میں نے 2 دفعہ مردوں کو نہلایا، ایک ہی کوئی 2-4 مہینے کے گیپ سے نا، پہلے ساس کو نہلایا، پھر بہو کو نہلایا. بہرحال ایک بچے کی دادی تھی اور ایک بچے کی ماں تھی، یوں سمجھ لے. لیکن الحمدللہ کفن بڑا زبردست تھا، بہت زبردست تھا، مزہ آیا دیکھ کے. لیکن کفن کی پیکنگ بتا رہی تھی بہت مہنگا ہے. تو کفن الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب کفن 2,500-3,000 کا بنتا تھا، 3-3 ہزار کا، تب بھی آج سے کوئی تقریباً 5-6 سال پہلے، تب بھی ہمیں کتنے کا 530-540 روپے کا پڑا. پھر ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھا ضرور، لیکن آدھے ریٹ پہ گھر میں بنا الحمدللہ. لیکن اس میں ہم نے کیا رکھا؟ ہم نے کفن کا کپڑا موٹا دیکھا، سیمپلنگ منگائی، موٹا کپڑا دیکھا. اس کی چوڑائی ہم نے 2.5 پونے 3 گز، مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ 3.5 گز کا کفن آیا ہے ہمارے پاس. لیکن اب اس کو میں اپنی بہنوں سے پوچھوں گی، ہاں کچھ ذہن میں ایسے ہی ہے. بہرحال ایسا ہو میری پیاری بہنوں کہ آپ یوں کریں، ایک یوں کر لیں کہ کفن ایسا ہو، آپ سمجھ لیں، آپ سیدھی کھڑی ہو جائیں. ٹھیک ہے، سیدھی کھڑی ہو گئی. اب آپ نے ایک روبٹا لیا، مثال کے طور پہ روبٹا، ٹھیک ہے نا، جس کی چوڑائی اتنی ہو کہ آپ نے ایک دفعہ روبٹے کو دائیں طرف اپنے لپیٹ لیا، پھر اس کو بائیں طرف بھی لپیٹ لیا، یعنی دائیں ہاتھ کے نیچے بھی دب جائے اور بائیں ہاتھ کے نیچے بھی دب جائے. چلیں ایسی بات، اتنا تو چوڑا ہو.
اور लंबाई तो बता दी है 2.5 गज, और बहुत कोई लंबा होगा तो 3.25 गज काट लें उसका, लेकिन वो भी एक ही चादर कटती है 3.25 गज, बाकी दूसरी 2.5 गज। तो मैं समझती हूँ कि नॉर्मल कट के लिए 2.5 गज की लंबाई की और चौड़ाई मैंने 2.5 गज की 2.5 गज, 3.25 गज, 3 गज, 3.5 गज की चौड़ाई हो जाए, और 2.5 गज की लंबाई लेके ना आपने जो उसकी, इतना लंबा वैसे कोई होता नहीं है, बहुत कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन कर ले, कोई बात नहीं, ताकि किसी वक्त ज़ाहिर है हम तो कफन बना के रखते हैं, अब कोई अपने लिए नहीं, कोई किसी का भी हो जाता है सामने, महल्ले वालों में से किसी का हो गया तो उनको भिजवा देते हैं, भाई कफन नहलाने आए तो कफन भी ले आए साथ। तो ऐसे अल्लाह ताला के हुक्म से कर लेते हैं हम। तो क्या कितना 2.5 गज की 2 चादरें उतार लें। ये हो गए, एक पहली चादर कहलाएगी लिफाफा, और अगर लंबी कफन लंबी हो मैयत तो फिर 3.25 गज की एक चादर जिसे लिफाफा कहते हैं, 2.5 गज की एक चादर जिसे इजार कहते हैं, फिर कफनी वो कुर्ता जिसको में आसीन ना हो, बस 2.5 गज का या 2.5 गज जो हमने लिया ना, 2.5 गज की लंबाई ले ली, और चौड़ाई इतनी ले ली कि भाई तकरीबन 30 इंच 35 इंच ले ली, ठीक है ना, यानी 1 गज से तो कम ही लें, 30 इंच भी बहुत है, इतने मोटा कोई बहुत ही मुश्किल से होता है। तो आपने उसको क्या किया कि उसमें सिर्फ गला काट लिया, गला ऐसे काटा कि गोल गला, और गोल गले के साथ थोड़ी सी तावीज पट्टी। मैंने कई ऐसी मैयत बाजार के ऐसे कफन देखे हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, पूरा सीना खुल रहा था उसमें, हत्ता कि हमने उस कफन को इस तरह किया कि पीछे की तरफ खिसकाया ताकि उसका गला नजर ना आए। खैर, तो फिर छोटा सा काटे और उसके साथ तावीज पट्टी काट दें, ये हो गया। तो ये हो गया, ये 2.5 गज बहुत है। अब मैंने क्या-क्या बताया, अगर 2.5 गज की 2 चादरें निकाली तो 5 गज हो गया, ये 2.5 गज निकाला तो कितना होगा, 7.5 गज हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा रही हूँ, सब समझ लें। अब दुपट्टा आपने जितना भी निकालना है, 1.5 गज का निकालना है, 1.5 गज का स्कार्फ निकाल दो चौकोर, ठीक है, 1.5 गज का निकाल लो, 2 गज का निकाल लो तो 7.5 गज हुआ, 7.5 में 9.5 गज हो गया, ठीक है। अब इसमें एक रह जाएगी तकरीबन क्या कहते हैं, सीना बंद। सीना बंद के लिए उसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 गज हो जाए, पौने 2 गज हो जाए, और उसके बाद तकरीबन मैंने कहा 2.5 गज की तकरीबन ये लगा लें कि मैं दायां हिस्सा बाएं, बायां हिस्सा दाएं में, यानी बगलों के नीचे से निकाल कर, बगलों के नीचे से निकाल कर वो दायां हिस्सा बाएं की तरफ दबा दीजिए, बाएं का हिस्सा दाएं की तरफ, जैसे बच्चों की रैपिंग शीट को दबाते हैं वैसे। बस ये है। ये ज्यादा से ज्यादा आप 7.5 और 2 9.5 गया, बहुत जंप कर लेना, 11.5 यानी 12 बहुत ज्यादा है। इसमें से भी बचेगा, लेकिन 12 गज का कफन, यहाँ पे 17 लिखा है, 17 तब लिखा हुआ है, यानी 17 नहीं, 22 22 20 22, ये तब लिखा है जब आपके पास सिर्फ 1 गज का कफन हो। उसमें आप लोगों ने सीखा डबल डबल करना, यानी एक चादर आपने इजार की लेनी है तो उसे 5 गज की उतारनी है, फिर उसमें दरमियान आपने सिलाई लगानी है और फिर उसे काट देना, चौड़ी कर लेना। ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसी, और वैसे भी हमारे अकाबरीन कहते हैं सिया हुआ कफन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये आपको सब सब अल्लाह पाक के हुक्म से समझ आ गई होगी, अल्लाह के हुक्म से, और ये आपको दे भी दिया था, बता भी दिया था। अब हम आते हैं मैयत के गुस्ल का तरीके पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा है बाज लोग कफन के कपड़े में इमाम के लिए जाए नमाज का कपड़ा भी काटते हैं, ये भी गलत है। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम को जाए नमाज की कोई जरूरत नहीं है। बाज जगह से ये बात सुनने में आ रही है कि कुछ लोग मैयत अगर मर्द हो तो उसे टोपी या पगड़ी पहनाते हैं, और औरत हो तो उसे पजामा पहनाया करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है। शरीयत में सिले हुए कपड़े की कोई भी सबूत कहीं से नहीं मिलता। शरीयत में इतनी बात ही साबित है कि मर्द के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 कपड़े, यानी कौन कौन से 3 कपड़े हैं मेरी प्यारी बहनों, पहली चादर लिफाफा, दूसरी 2.5 गज की दूसरी चादर इजार, 2.5 गज का 2.5 गज की चादरें जिसकी चौड़ाई भी अगर 2.5 गज हो जाए तो मजा आ जाए, 2.5 गज 3 गज हो जाए मजा आ जाए, लेकिन लंबाई 2.5 पौने 3 गज से ज्यादा ना हो। और फिर एक कफनी यानी एक कमीज, बस वो भी 2.5 गज की होती है। बड़े से बड़ा लंबा भी आदमी हो ना, वो इतना कितना स्पेशल केस होगा कोई बहुत ही, तो फिर तो बंदा बढ़ा लेता है, वरना तो 2.5 गज बहुत जबरदस्त है। मैं 2.5 गज की काटू ना, तो हमारी घुटनों तक तकरीबन आ जाए कमीज। आप लोग भी काटेंगी तो कम से कम यानी इतना है कि अच्छी खासी शर्मगाह ढक गई, आगे नीचे तक आ गया, ठीक है ना। तो फिर बाद जगह से ये बात सुनने में आ रही है कुछ लोग मैयत अगर मर्द है तो उसे टोपी या पगड़ी पहनाते हैं, और औरत है तो उसे पजामा पहनाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, शरीयत में इसका कहीं कहीं सबूत नहीं है।
شریعت میں اتنی بات ہی ثابت ہے کہ مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں فقط اور کچھ نہیں۔ تو جب کفن تیار ہو جائے تو پھر میت کے غسل کی تیاری شروع کریں۔ گھر میں ایسی جگہ جو باپردہ ہو اور جہاں سے پانی بھی آسانی سے نکل جائے وہاں میت کو غسل دیا جائے۔ اور غسل کا جو سامان ہم نے آپ کو پیچھے یاد کر لکھوایا تھا وہ سارا کے سارا ایک ہی جگہ منگوا کے رکھ لیں۔ اس کے ساتھ نہلانے کے لیے 2 لوٹے، ایک ڈونگا لے لیں۔ نیم گرم پانی کا اس طرح بندوبست کریں کہ نہلاتے ہوئے کوئی دشواری نہ ہو، یا تو اپنا ایک گیزر کھول چھوڑے یا پھر ایسا کریں کہ گرم پانی کی جو سپورٹ ہو نا، یعنی جو سپلائی ہو وہ ہوتی رہے، وہ بالکل رکے بغیر ہوتی رہے۔ اس کے بعد غسل دینے کے لیے 4 یا 5 آدمی اس جگہ ٹھہر جائیں جہاں، اور باقی سارے باہر نکل جائیں۔ ایک تو جتنے آدمی ہوتے ہیں اتنا بولتے ہیں، میں نے دیکھا دماغ اتنا کھا جاتے ہیں، فضول میں پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ اتنا بولتے ہیں جیسے عالمہ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ اور بعض دفعہ غصہ بھی آ جاتا ہے، چلو کوئی اچھے صحیح بات کر رہے ہیں ہم بھی ساتھ مان لیں، لیکن ایسی ہی فضول قسم کی بات ہے۔ اس کے بعد غسل دینے کے لیے 4 یا 5 آدمی اس جگہ ٹھہریں، باقی باہر چل جائیں۔ غسل دینے کے لیے اگر بسہولت ممکن ہو تو میت کے تختے کو، اگر ممکن ہو، اگر تو بہت ہی چھوٹا سا پیسیج ہو۔ ایک دفعہ ہمیں غسل دینے کے لیے پیسیج ملا، آپ یقین کریں اس پیسیج میں ہم نے کھڑے ہو کر دونوں طرف صرف ہماری ٹانگیں آ رہی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے پٹھے سے ٹکرا رہی تھی۔ تو بہرحال ایسی کنجسٹڈ جگہ نہ رکھیں۔ اگر ذرا سا اپنا گراج میں گاڑیاں واڑیاں نکلوا لیں، یا پھر اپنی کوئی کمرے کو اس کے لیے مختص کر لیں جس میں سے پانی آرام سے ان کے غسل خانے میں آ جائے، یعنی اٹیچ باتھ میں آ جائے۔ اس کے بعد غسل دینے کے لیے 4 یا 5 آدمی اس جگہ ٹھہریں، باقی باہر چل جائیں۔ غسل دینے کے لیے اگر بسہولت ممکن ہو تو میت کے تختے کو شمالاً جنوباً اس طرح رکھیں کہ میت کی دانی کروٹ قبلہ کی جانب رہے۔ جب شمالاً جنوباً پاکستان میں رکھیں گے نا تو ڈائریکٹ جب آپ میت کا منہ دائیں طرف کریں گے تو انشاءاللہ قبلہ رخی آئے گا۔ سر کی جانب تختہ کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دیں تاکہ سر کی جانب اونچی جائے اور پانی آرام سے، گندا پانی نکلتا رہے، بہتا رہے۔ تختہ رکھنے کے بعد اسے 2 یا 1 بار سادے پانی سے دھو لیں۔ میں تو کہتی ہوں تھوڑا سا سرف وغیرہ صابن ڈال کے دھو لو، یعنی جو پھٹا ہے وہ صاف ہو جائے۔ پھر 3 دفعہ اسے دھونی دے لیں۔ دھونی اس کے ساتھ ساتھ کفن کو بھی 3 یا 5 مرتبہ دھونی دے لیں۔ اچھا جی، بعض لوگ دھونی دینے کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ دھونی دینے کا تذکرہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اجمرتم المیت فاوتروا، جب تم میت کو دھونی دو تو طاق عدد کے مطابق دو۔ ایک دوسری روایت میں اس کو بھی سن لیجئے، وہ ہے ایک دوسری روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجمرو کفن المیتی ثلاثہ، میت کے کفن کو بھی 3 مرتبہ دھونی دے دیں۔ کیونکہ اب یہ زیادہ ہو جائے گا اس لیے ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کورس کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کورس کو ختم کرنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کو آپ کے دلوں میں اتار دیں، اور خدارا اپنے کیا کہتے ہیں، کیا کہوں میں آپ کو، اپنے مردے کو، اپنی میت کو، اپنے رشتہ داروں کو کسی نہلانے والی جو ہے کمرشل وے پہ اللہ کے واسطے اس سے نہ نہلائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو حال کمرشل وے کا اتنے پیسے لے کے گئی ہے، اور میں نے اس کی جو حال دیکھا ہے نا، ناقابل بیان ہے۔ اپنے سگی رشتہ دار کو دیکھا ہے اور اتنا گند ان کے اندر چھوڑ کے گئی، اور جو بعد میں اللہ پاک نے پتہ نہیں مجھے کہاں سے ہمت طاقت دی، جبکہ میں تو اس وقت جس گھر میں میت ہو اس گھر میں جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے اتنا کو ڈر لگتا تھا کہ مجھے کئی راتیں نیند نہیں آتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوئے ہوئے پھر اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ اگر رات کو نہلا کے آئے، ابھی تھوڑے دن پہلے سردیاں جب تھی، نہلا کے آئی رات کو 12:30 بجے، تو الحمدللہ بیٹی نے پانی بھی گرم کر کے رکھا ہوا تھا الحمدللہ، تو بس اللہ کا شکر ہے۔ لیکن لگ پتا گیا، ٹھنڈک لگی، ظاہر سردی میں نہیں نہایا جاتا لیکن نہائی، کیونکہ ظاہر ہے کافی میت کمپلیکیٹو بھی تھی، بہرحال نہائی اس کی۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہانا تو ویسے ہی مستحب عمل ہے کہ نہا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ورنہ جس نے صرف لوٹے چھوٹے پکڑائے ہیں اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے، نہانے کی ضرورت اس کو ہے جس کے اوپر چھینٹے گندے پڑے ہوں، جس نے میت کو بہت قریب سے نہلایا ہو۔ میرے خیال میں بہت اچھی طریقے سے تیاری ہو رہی ہے آپ لوگوں کی،
अच्छी तरीके से इसको लिखते रहें, इसके नोट्स बना लें थोड़ा सा, वरना फिर पता है कि अगर नोट्स नहीं बनाने तो मुझे बताएं, मुझे पता बता दें। हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहिब मदज़ल्ला, ये उस्तादुल हदीस जामिया मदनिया करीम पार्क, मुदीर सुफ़ा ट्रस्ट मोनी रोड लाहौर, ये मकतबा कासमिया इनका अपना है। और ये हजरत मौलाना नईमुद्दीन साहिब, अल्लाहू अकबर, ये खलीफा मिजाज हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नफीसुद्दीन क्या नाम था पूरा, मौलाना नफीसुद्दीन साहब के, ये मसीद मौलाना नफीसुद्दीन साहब को इंडिया अमेरिका वालों ने पकड़ा भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बात करके होटल में छोड़ भी दिया था। और ये बड़े नफीसुद्दीन शाह साहब बड़े मतलब मुजाहिदीन की भी मदद करते थे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ जी, मौलाना नफीसुद्दीन साहब, ये नफीसुल हसैनी शाह साहब, ठीक है। मैं ये मेरे माशाल्लाह हाफिज कुरान बच्चों को इन्होंने अपने हाथ से दुरूद शरीफ लिख के दिया और नीचे अपना नाम लिखा। मैं वही देखने गई थी और वहीं से पढ़ के आई हूँ, क्योंकि बहुत अरसा पहले इनका इंतकाल हुआ है, 11-12 साल पहले, और हजारों नहीं लाखों का मजमा था इनका माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत माशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से इनसे बात भी की और बड़ी अच्छी तरीके से ये बोले भी और बात की, बड़ी अच्छी तरह गाइड किया इन्होंने मुझे। तो नफीसुल हुसैनी शाह साहब कोई 11-12 साल 13 साल हो गए होंगे इनको इंतकाल को। बहरहाल भाई बहुत ही अल्लाह वाले थे। तो इनके ये शागिर्द हैं मौलाना नईमुद्दीन साहब, और इनका भी बड़ा ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं, दीन का और हक दीन का बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह जो कहना चाह रही थी। सूरतुल अहज़ाब जो है वो जारी और सारी है, 21वें पारे की सूरतें अब तकरीबन तकरीबन थोड़ी सी रह गई, फिर हम 22वें पारे पे आ जाएंगे। तो मेरी प्यार बहनों, बनाने वाले इतना जो है मुख्तसर सा पेपर बनाते हैं, यस और नॉट, टिक एंड क्रॉस क्रॉस, एमसीक्यूज, इतना मजेदार पेपर होता है कि लोग कोई हमें ये नहीं कहते पेपर के बाद कि आपने हमें मुसीबत में डाल दिया, नहीं। यकीन करें, छोटी छोटी बच्चियां भी पेपर दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं और फिर आपके आईक्यू लेवल का, आपके दिमागी सलाहियत का भी इम्तिहान हो जाएगा अगर आप ये पेपर दे लें। तो मैं तो एक अर्जी कर सकती हूँ हाथ जोड़ के कि भाई पेपर दिया करो, और इससे आप अल्लाह ताला की यूनिवर्सिटी में आपका नाम लिख जाएगा। और जब अल्लाह की यूनिवर्सिटी में नाम लिख जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर भाई अल्लाह ताला की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अगर आपका नाम आ गया तो आप मुस्तकिल स्टूडेंट हो गए अल्लाह की यूनिवर्सिटी के। भाई आप 1 महीना नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी में आपका नाम नहीं कट रहा, यूनिवर्सिटी आपको स्नब कर रही है, आपको थोड़ा थोड़ा कह रही है भाई क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है जी, तबीयत खराब है नहीं आ रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है। फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको निकालते भी नहीं है। तो अल्लाह की यूनिवर्सिटी में आने के लिए सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। याद रखें कि अल्लाह की यूनिवर्सिटी में नाम लिखा होगा तो रोज क़यामत अल्हम्दुलिल्लाह मुनकिर नकीर की आपके पास आने की जरूरत नहीं होगी। मुनकिर नकीर लिख कर स्टेटमेंट देंगे कि ये बंदा बख्शा हुआ है। ये मेरी बात मैं बिल्कुल सच यकीन करे कह रही हूँ। मेरे पास मरने के बाद क्या होगा उसकी ये किताब है, नहीं, मौत की तैयारी, इनकी पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहब की दावत बरकत। तो उसमें यही है कि कई जनाजे, कहते हैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास गए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैयत को जब रखा जाएगा ना, उसमें क्या कहते हैं कब्र में, तो मुनकिर नकीर आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन सा है, ठीक है ना। तो बकायदा अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की। आप भी अपने दिमाग को खंगालें कि किस बंदे के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साहिब मैयत उठ खड़ा होगा और मुनकिर नकीर के, वो कहते हैं ना, सीने पे हाथ मार के कहेगा मेरा रब तो अल्लाह है, तुम अपने रब का नाम बताओ। कोई हो सकता है तस्वुर में आपके हो सकता है कि मुनकिर नकीर के सीने पे कोई हाथ मार के कहे, बस वैसे हम नहीं करते। हमने देखा होगा, बस अल्लाह और रब्बुल इज्जत माफ करे, जो आदमी बड़ा बॉस टाइप का होता है वो अगले के सीने पे हाथ मार के कहता है भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ठीक है ना। तो ऐसा इख्तियार किसको हुआ
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صحابہ نے کہ اللہ کے نبی آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میت ایسی ہوگی کہ جو جن سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون سا ہے، تو وہ اٹھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو بہت زیادہ معاف کرے، وہ منکر نرکی کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، تو اپنے رب کا نام بتا. اور یہ میت ہوگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس قابل ہیں کہ ان کی ایسی میت ہو. تو میری اور پھر چلو حضرت عمر فاروق کو تو ہم چھوڑیں کیونکہ بڑے یا بہت صاحب جمال، صاحب جلال، صاحب بزرگ اور بڑے کیا ان کو کہوں میں، تو صاحب مراتب بزرگ ہیں، ان کی منقبت بیان کرنی چاہیے. ہم لے آتے ہیں نا جنید بغدادی رحم اللہ کو. جنید بغدادی رحم اللہ کو جب اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وهو الخاتم الانبیاء، یعنی میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے، یعنی اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، اور وہ آخر الزمان نبی ہیں. ان کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا. تو جب یہ بات ہوئی تو یہ جنید بغدادی رحم اللہ، جنہوں نے ریشمی کپڑے کے تاجر تھے، چاہتے تو وہ کہتے ہیں نا سونے کے پیالوں میں پانی پی سکتے تھے اور کھانا کھا سکتے تھے، لیکن بڑی جنید بغدادی نے بہت بڑی درویشانہ زندگی گزاری. میں نے بتایا تھا نا کہ ایک یہودی 11 سال تک آپ کی محراب میں بیٹھ کے گند کرتا رہا. 11 سال بعد اس کے وہ آیا اور اسے کہا کہ آپ کے کمرے میں روزانہ یعنی روشن دان یا جو بھی جگہ تھی محراب تھی اس میں بیٹھ کے میں گند کرتا تھا، تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میں نے 2 رکھے ہوئے تختے سے، اس سے اٹھاتا ہوں گند کو، اور ایک اس میں یہ دیکھو تسلا اس میں لے کے دور پھینکاتا ہوں، اور پھر آگے تختے کو دھو کے اور تسلے کو دھو کے رکھ دیتا ہوں. فرمایا مجھے گالیاں نہیں دی کبھی؟ فرمایا کبھی نہیں دی. برا والا بھی نہیں کہا؟ نہیں کبھی کچھ نہیں کہا. فرمایا میرے سامنے دین پیش کریں. 11 سال کی محنت کام آئی، اور دین یہودی کہتے ہیں بڑے تعصب پسند ہوتے ہیں، آسانی سے دین میں نہیں آتے. تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور شریعت محمدی کے لیے کام کیے انہوں نے. تو بتا رہی ہوں کہ ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی دین کے لیے اور اللہ کے لیے دن اور رات محنت کرنی پڑے گی. اب دیکھیں نا یہاں پر سورۃ الاحزاب میں کیسا ذکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں اور صحابہ اکیلے کھڑے ہیں، بس یہ دونوں کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلو میں لیے ہوئے، جلو کہتے ہیں پورے کے پورے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے نا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ صحابہ جانثار باقی رہ گئے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خندق کے اس طرف ایک جمع غفیر ہے، بہت زیادہ بڑا لشکر ہے، اور 25 دن ہو گئے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، جیسے کہتے ہیں نا 3 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا نہیں ملا. سردی ایسی ہے کہ ٹھٹرے جا رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت حذیفہ، اسی جنگ کی بتا رہی ہوں، بات اسی جنگ کی ہے تو بتا رہی ہوں، حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو فرش پہ سے، تو خیمے میں لیٹا ہوا تھا، سردی سے ککڑ رہا تھا، رات کا وقت تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیر لگا، یا یعنی میرا پیر نہیں لگا، ان کا پیر مجھے لگا. ان کا کون؟ میں نے کہا حذیفہ. نیچے بیٹھ گئے، کہتے ہیں حذیفہ اٹھ. فرمایا کیا؟ حذیفہ اٹھ جا. کہاں جا بھائی حذیفہ؟ جا کرنا خبر لے کر آ دشمن کی کہ دشمن کیا کر رہے ہیں، یعنی دشمن کی آگے کے یہ منصوبہ کیا ہے. اب حذیفہ بن الیمان، حضرت حذیفہ کا تو ویسے ہی دل کر رہا تھا کہ وہ مزید ککڑ کر مزید اپنی چادر میں، ایک چادر چھوٹی سی تھی اس کو پتہ نہیں کیسے پیروں میں ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، اور بڑی سخت سردی کے بڑی سخت سردی. اب آپ دیکھ لینا سردیوں میں ہمارے کمروں میں بھی پتہ نہیں کہاں سے ریخوں سے سردی آ رہی ہوتی ہے، اور کمرے میں ہوتے ہیں ہم اور لحاف کے اندر گھسے ہم، تو لحاف بھی ان بیچاروں کو نصیب نہیں. اب بڑی سخت سردی، کوئی ذرا سا اپنے کھیس میں اپنے جو اوڑھنے والی رضا میں چادر میں کوئی کچھ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو حضرت حذیفہ بن الیمان ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، بڑے وہ مطلب ایک دم سے، یعنی ایک اب دیکھیں نا لحاف سے میں آپ کو نکال کے کون ذرا باہر جاؤ، باہر جا کر یہ کرو، اور وہ بھی دشمن کے پاس چلے جاؤ، تو ظاہر ہے پھر کسی کو اچھا لگے گا مجھے بتائیں. لیکن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، اٹھے اور کہتے ہیں کہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ بہت ہی سخت سردی ہے، لیکن قسم سے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے کیا ہاتھ پھیرا، حذیفہ اٹھنا، چلا جا جلدی سے. اور جیسے کہتے ہیں میرے اسی چادر میں ایسی گرمائش ہوئی کہ پورا راستہ میرے لیے گرم ہو گیا، جیسے انسان کسی گرم کمرے سے گزر رہا ہے جہاں پہ ہیٹر وغیرہ لگا ہو. یہ حضرت حذیفہ کے الفاظ ہیں جو میں بتا رہی ہوں.
تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا خبر لے کے آ، آپ جب جس طرح مرضی خندق پار کر کی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ کیا چکر ہوا کیا ہوا، بہرحال اب ان کفار کے لشکر میں پہنچ گیا اس ادھر، ان لوگوں نے وہ چھوٹے چھوٹے دیے جلائے ہوئے تھے اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور اس میں نا سارے گول میز کانفرنس کر رہے تھے، حضرت حذیفہ بھی جا کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت حذیفہ ایک اجنبی تھے، مطلب ظاہر ہے وہ لوگ تو پہچانتے تھے نا، مکہ سے آئے تھے، لیکن پتہ ہے کہ حضرت حذیفہ تو بھائی ان کے نزدیک دشمنوں کے آدمی تھے نعوذ باللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس وقت وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رفیق تو نہیں سمجھتے تھے، مطلب حریف سمجھتے تھے۔ تو بہرحال اب حضرت حذیفہ اچھا اس وقت تھے سیدنا ابو سفیان، کیونکہ کفار کے لیڈر، تو سیدنا حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے درمیان نا کوئی غیر بندہ آ گیا، دیکھو ان کی بھی دیکھو سکس سینس آف کتنی، ان کی سکس سینس کتنی تیز تھی، تو سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، حضرت حذیفہ نے بھی جلدی سے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ محسوس نہ ہو، دیکھیں آپ جینیس دیکھیں کیسے تھے، آئی کیو لیول کہاں سے لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد اس نے بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ساری کے ساری جو ہے نا بات کہ اب یہ کرنا چاہیے دشمنوں کے ساتھ ایسے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے، ساری کے ساری رپورٹ لے کے نا حضرت حذیفہ نے جلدی سے ساری، جب رپورٹ ختم ہوئی سب اپنے اپنے خیموں کی طرف گئے، حضرت حذیفہ نے دیکھا سب اپنے خیموں میں چلے گئے، جلدی سے مسلمانوں کی طرف کا رخ کیا، راستے میں ان کو پتہ نہیں 12 یا 11 پتہ نہیں کتنے فرشتے ملے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا انسانی روپ میں، انہوں نے کہا جاؤ نہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماؤ جا کے کہ ان کا انتظام ہو گیا، اب یعنی ان دشمنوں سے اب ہم نپٹ لیں گے، اب وقت آ گیا ان کو ختم ہونا پڑے گا، یعنی اس طرح کہ بھئی ان کا انتظام ہو گیا، اب بے فکر ہو جائیں آپ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خبری بھجوائی۔ اب کہتے ہیں حضرت حذیفہ جب آئے تو ظاہر ہے پھر جلدی جلدی آئے، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو پاس لٹا لیا، اور حضرت حذیفہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو اپنے منہ پہ لگا لیا۔ اب سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اور میں سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، کاش ہمیں اب خواب میں بھی ایسا ہمیں ہو جائے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا سر رکھ لیں اور وہاں ہمیں نیند آ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، ساری سردی کا وہ جاتا رہا، سارا ڈر خوف نکل گیا، پوچھا کیا ہوا، فرمایا یہ پلاننگ کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے اس طرح پتہ نہیں 7 یا 11 بندے ملے، اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان کا کہ بھائی اس کا بندوبست ہو گیا، اب آپ پریشان نہ ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ویسے ہی تسلی میں آ گیا ساری بات سن کے، ویسے ہی الحمدللہ وہ تو ویسے ہی بھروسہ رکھتے تھے اللہ پر، اب مزید ایک روشن امکان سامنے آ گیا۔ تو میری پیاری بچیوں، اس جنگ میں بڑے لوگوں نے حصہ ڈالا، لیکن جس نے دشمنی میں حصہ ڈالا وہ قرآن میں اس کا نام آ گیا، یہ دشمن ہے، اور جس نے پیار میں، میرے نبی کی الفت میں، محبت میں، جان نثاری میں حصہ ڈالا، ان کے نام بھی آ گئے۔ آپ یقین کریں، پڑھے تو صحیح اس کی تفسیر، حضرت حذیفہ کا نام ذکر ہے تو مجھے کہیں، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، کیسے آئے تھے مدینہ میں لڑکیوں کے چکر میں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ ملوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، اور کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بنے، اور کیسے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمنوں کو پارا پارا کر دیا، الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد یعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد یعلم اللہ الموقعین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا اشحة علیکم ولا یأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا۔
يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا ما قاتلوه الا قلیلا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتے ہیں جو مانے ہوتے ہیں، یعنی جو تمہیں منع کرتے ہیں نیکی کے کاموں سے، اور جو اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں سے یوں کہتے ہیں، یعنی جن سے کوئی ان کا نسب ہو، یعنی نسبی بھائی کہتے ہیں جو اپنی برادری کے ہوں، اپنے خاندان کے ہوں، اور وطنی جو اپنے وطن سے تعلق رکھتے ہیں بھائیوں سے یوں کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ اور لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں. یعنی جو مسلمان لڑ رہے ہیں ان کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نور نظر بن جاؤ اور تم کامیاب زندگی گزار لو. جب خوف پیش آتا ہے ان کو، یعنی ان منافقین کو جب خوف پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں جیسے مسلمانوں کو اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو. ٹھیک ہے، آیونہم کالذی یغشی علیہ من الموت، آیونہم ان کی آنکھیں کالذی ایسے شخص کی طرح ہیں، اس شخص کی طرح ہو جاتی ہیں یغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو جائے. فاذا ذهب الخوف، اور جب وہ خوف یعنی جنگ بندی ہو جاتی تھی اور دشمنوں کو پیش قدمی کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، سلکوکم بالسنہ، تو پھر وہ کیا کرتے تھے اپنی زبانیں چلانا شروع کر دیتے، ہدادن تیز تیز، یعنی تیز تیز بولنا شروع کر دیتے، اشیاءً علی الخیر، اور مال پر، یعنی وہ کہتے تھے دیکھو ہم نے بھی تمہارا بڑا ساتھ دیا ہے، ہم نے فلاں وقت میں دیکھو کیسے کام آئے، دشمن ہماری طرف آتا ہم نے ان کو ایسے مار بگایا، اس طرح کی باتیں. اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ جو ہیں ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے احبط کر دیا یعنی ضائع کر دیا ان کے اعمالوں کو. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہیں جب چاہے کسی کی تدبیر کو خاک میں ملا سکتے ہیں. یا سبون الاحزاب لم یذهبوا، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ لشکر گئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور وہیں یاتی الاحزاب یودوا، اور اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جاویں، یعنی اب ان پر پھر اندرون خانہ مدینے پہ حملہ کر دیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو پھر یہ اگر لشکر پھر لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے یہی پسند کریں گے کہ کاش ہم دیہاتیوں میں باہر جا کر رہیں، ہم یہاں پر مدینہ میں رہتے ہی نہیں، ہم مدینہ کے کھیتوں میں، مدینہ کے دہقانوں کے ساتھ جا کر مدینہ کے جو دیہاتی لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے مدینہ کے گاؤں میں جا کے رہ جاتے کہ ان انبائکم، کہ تمہاری خبریں، اور وہاں سے بیٹھ کر نا ہم تمہاری خبریں پوچھتے رہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، میدان جنگ میں نہ آنا پڑتا. ولو کانوا فیکم، اور اگر تم ہی میں رہیں، اور اگر تمہارے درمیان رہیں، فیکم ما قاتلو، تو پھر کیا کریں گے، قاتلو یعنی جنگ نہ کریں، ماں یعنی نہیں، قاتلو یعنی پھر جنگ نہ کریں، الا قلیلا لیکن تھوڑے تھوڑے، یعنی اور اگر تمہیں میں رہیں تب بھی کچھ یوں ہی سا لڑیں گے، ایسے ہی دکھانے کو کہ دیکھا یا رسول اللہ میں فلاں وقت وہاں پہ کھڑا تھا آپ کی طرف حملہ کرنے آ رہے تھے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حفاظت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت اپنے پیارے 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 صحابہ سے کروائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے کروائی، ان کا احسان نہیں لیا. ٹھیک ہے، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان نہیں لائے، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں. تو جیسے پہلے منافقین اسلام کا لیبل لگا کر اسلام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑنا اور ختم کرنا چاہتے تھے، اسی طرح موجودہ دور کے منافقین جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں مگر دل سے حقیقی اسلام کو مسخ کر کے ایک ماڈرن اسلام کے خواہش مند ہیں کہ اسلام یہاں سے ختم ہو جائے. یعنی یہ قادیانی کیا کرتے ہیں، یہ یہی کرتے ہیں نا کہ یہ ملک ہندوستان لے لے اور یہ یعنی یہ کافر ملک بن جائے. ٹھیک ہے،
تو ایک ماڈرن اسلام کی خواہش مند ہے کہ جس میں نہ حلال حرام کی تمیز ہو، نہ جائز و ناجائز کی قید ہو، نہ نماز روزے کی پابندی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے مار آستینوں سے اس ملک کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ ایسے غداروں سے ہمارے ملک کو پاک کریں۔ اے اللہ پاک، دشمنان اسلام اور غداران پاکستان اور یا اللہ دشمنان پاکستان کو اگر ان کی قسمت میں ہدایت دیجیے، ورنہ چن 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 کر جہنم واصل فرمائیے۔ آگے انہی منافقین مدینہ کی بزدلی کی حالت بیان کی گئی ہے کہ کفار کی فوجیں ناکام واپس جا چکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی سے مدد کی نا۔ اللہ نے کتنی کیسے مدد کی میں ابھی بتاتی ہوں، کتنے 7 طریقوں سے مدد کی، تو کیسے کی ابھی بتاتی ہوں۔ لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو ان کے چلے جانے کا یقین نہیں آتا، اور بالفرض کفار کی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہی ہوگی کہ اب وہ شہر میں ہی نہ ٹھہرے، یعنی اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہرے، یعنی جہاں پر لوٹ مار کر کے کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کرے کہ مسلمانوں کو شکست دے کر اگر شہر مدینہ میں کوئی گھسائے تو ہم شہر میں نہ رہے، ہم دور دور دیہاتوں میں چل جائیں اور کہیں دور دیہات میں چلے جائیں اور وہیں دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا کریں اب مسلمانوں کے حال کے ساتھ کیا بن رہی ہے، ان کا کیا حال چال ہے، یعنی باتوں میں تمہاری خیر خواہی جتائیں اور لڑائی میں کام نہ آئیں، محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پھر جب مسلمانوں کو مالی غنیمت ملے تو بھی چڑھ چڑھ کر زمانے چلاتے ہوئے یہ آ جائیں مال غنیمت حاصل کرنے۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر منافقوں کی کفار کے لشکر عظیم کو دیکھ کر جو حالت ہوئی اور جو ان کے منہ سے باتیں نکلی اس کا بیان ہوا۔ اب آگے اس کا بیان ہے کہ ایماندار مخلص مومنین دشمنوں کو دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوئی۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ منافقین کی اور اسلام دشمن لوگوں کی باتیں بتا رہے تھے۔ حق تعالیٰ جل شانہ شک و نفاق کی بیماریوں سے ہمارے قلوب کو پاک رکھیں اور حقیقی ایمان اور اسلام کی دولت ہم سب کو عطا فرمائیں، اور دکھ اور دکھانے سنانے کے لیے اعمال کرنا جو منافقوں کی خصلت اور عادت ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور ہر حالت میں ہم کو اخلاص کے ساتھ دین سے وابستہ رہنے کا عزم اور ہمت عطا فرمائیں۔ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم کو بھی توفیق عطا فرما، اور کسی نہ کسی درجہ میں دین کے لیے ہمیں بھی جانی مالی قربانی کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ باطل اور کفار و مشرکین سے جنگ و جہاد کا جذبہ ایمانی امت مسلمہ کے دلوں میں بھی سرد پڑ گیا، دنیا کی محبت اور مال کی ہرس پیدا ہو گئی، اپنے بچوں کی محبت غالب آ گئی۔ یا اللہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے طفیل میں جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہر طرح کی جان اور مال کی قربانی دے کر اسلام کی حفاظت فرمائی اور دنیا میں اسلام کو رائج کیا، پھیلا دیا، ہمیں بھی اپنے دین اسلام کے لیے جانی اور مالی قربانی جس کا اسلام مطالبہ کرے دینے کا عزم اور ہمت عطا فرمائیے، ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کا سچا وفادار سپاہی بنائیے اور سچا وفادار سپاہی بنا کر زندہ رکھیے، اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائیے، موت نصیب فرمائیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آج کا سبق جو تھا آیت نمبر اللہ پاک کے حکم سے 30 آیت تک اللہ پاک نے ہمارا ختم کیا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے تکمیل تک پہنچایا۔ آیت نمبر تو 20 آیت تک اللہ تعالیٰ نے ختم کروایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 21ویں آیت اللہ نے چاہا اگر زندگی رہی تو بروز پیر، ابھی چھٹیوں کا بھی اعلان ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں اس حساب سے، تو اس کو جاری ساری رکھیے گا، چھوڑیے گا نہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ آپ کو کافی ڈیٹیل بھی مل رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دین سے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بھی بن گیا آپ کا، تو اس کو چھوڑیے گا نہیں۔ بیچ میں چھٹیاں ضرور آئیں گی، ان چھٹیوں میں جب آپ کو تھوڑا سا وقت ملے تو اس کو ریوائز کر لیجیے گا کہ آپ نے اب تک کیا سیکھا اور کیا حاصل کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس قصے کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں بہت مختصر سے وے میں، کیونکہ یہ بڑا لمبا قصہ ہے۔ میں نے خواتین کے عائشہ للبنات ڈائجسٹ سے پڑھا، عائشہ للبنات ڈائجسٹ سے پڑھا تھا، اور بہت پہلے آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کے ساتھ مکہ سے تشریف لائے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مجموعی اچھی طرح جانتے تھے، یعنی ظاہراً وہ کوئی بہت بڑا امریکہ جیسا بہت بڑا پاکستان جیسا ملک تو نہیں تھا نا، مکہ تو ایک شہر ہے نا، تو اس میں جتنے بھی شہری تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے واقفیت تھی اور جانتے تھے کہ کون کس قبیلے سے، اور قبیلے بہت کاؤنٹ ہوتے تھے، یعنی فلاں قبیلہ بنو تمیم ہے، بنو مستلقہ ہے، بنو مطلب قبیلوں سے جیسے بنو قریظہ ہو گیا، بنو قینقاع ہو گیا، بنو نذیر ہو گیا، بنو کیا کہتے ہیں بنو حارث ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح
تو اس وقت نبی اکرم یعنی اس وقت یہ ہوا کہ وہ جب یہ کفار مکہ نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہمیں بڑی شکست دی، اور احد میں بھی آپ کو پتہ نا، لوگ کہتے ہیں احد میں مسلمان شکست کھا گئے، نہیں اللہ کے واسطے ایسا مت کہا کریں، احد میں مسلمان شکست نہیں کھائے، پہلے احد میں مسلمان جیتے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو ایک جبل یہ جو ایک پہاڑ ہے نا، یہ والا میں اس کا نام انشاءاللہ تعالی مجھے تو جبل روما یعنی جو بھی ہے، 2-3 نام اس کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پہاڑ کے اوپر سے نہ اٹھنا، مطلب یہاں سے نہ آنا، چاہے تم دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ نوچ کھا رہے ہیں، چاہے تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، چاہے تم دیکھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، تو لیکن اس طرف تم نہ ہمیں چھوڑ کے، مطلب یہ جگہ نہ چھوڑ کے آنا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں تعریف بیان کروں تو بہترین باپ تھے، بہترین استاد تھے، بہترین باپ تھے، بہترین بھائی تھے، بہترین بیٹے تھے، بہترین بھتیجے تھے، اور بہترین جو ہے اب کیا کہتے ہیں پڑوسی تھے، بہترین حکیم تھے، بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین جرنیل تھے، اور بہترین سپہ سالار تھے، تو بہترین شوہر تھے، تو اور بہترین تاجر تھے۔ یوں بیان کرنا چاہوں تو پھر تو شام تک یہی بیان کرتی رہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی ہم یوں کہہ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو جو زبان زیادہ سمجھ آ جائے، آل راؤنڈر تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے کہ یہ بہت نیک انسان ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے ان کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی حضرت نعیم تو صرف آئے تھے کہ مدینے کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، چلو میں مدینے کی لڑکیوں سے اپنی طبیعت کو کیا کہتے ہیں، مطلب ایک عیاشی کے لیے سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ، مجھے تو بہت ہی ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسی بات کبھی ایسی ہو نہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہوا کہ یہاں سے دوبارہ پھر وہ انہوں نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ مطلب اسی لیے آئے تھے۔ اب تاروں بھر آسمان تھا، سخت سردیاں تھی، باہر نکلے، انہوں نے تاروں بھر آسمان دیکھا، انہوں نے کہا میں لڑ کس سے رہا ہوں، یعنی کس سے لڑ رہا ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آیا ہوں، وہ نبی جن کی جو صادق اور امین تھے، جن کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچی، میں ان نبی سے لڑنے آیا ہوں۔ فرمایا، دل میں سوچا کہ اور میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، لڑکیوں کے ساتھ دل پشوری کرنے کے لیے، اب کیا اس کے لیے کہوں میں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اسی لمحے آپ کو خیال آیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد تھی۔ دیکھیں آپ، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے یہ کہ اپنے خیمے میں آتے اور آرام سے سوتے اور یہ کرتے، لیکن وہ دشمن کے کبھی یعنی حضرت محمد یعنی وہ تو ظاہر دشمنوں کے ساتھ تھے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے میں پوچھا کون آیا، فرمایا نعیم۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے مکہ ہی سے آئے تھے، تو سب کو ہی جانتے تھے، ایک سال میں 1.5 سال میں سب کو بھول تو نہیں جاتے نا بندہ۔ تو فرمایا کس ارادے سے آئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اسلام قبول کرنے آیا۔ فرمایا کہ غرض کیا، بھائی میں اسلام قبول کرنے آیا۔ لو جی لو، یہ اور کیا چاہیے تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ڈسکس ہوئی، بات ہوئی، اور پتہ چلا کہ حالات ایسے بنے کھڑے ہیں، اور مطلب اس طرح ساری بات ہو گئی نا، تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب جب بات ہو گئی تو کیا ہوا کہ پھر کہنے لگے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال بھی بتائی، اور کچھ صورتحال تو ان کو خود بھی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایسے تو نہیں تھے نا کہ نہ آ رہی ہو، وہ بھی دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری صورتحال بتائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ دیکھیے کہ اب اینڈ ٹو اینڈ ہے، اب میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، اب تو اینڈ ٹو اینڈ ہے، اب آپ مجھے دیکھیے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کیا کہ انہوں نے کہا آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں خود کرتا ہوں جا کے۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ سب سے پہلے ادھر لے گئے قریش یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ بنو قینقاع وغیرہ کے پاس، اور کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال بیان کی جس میں جھوٹ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ یہودی تو کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جیت گئے، نعوذ باللہ مسلمانوں پہ حاوی ہو گئے، تو ہمارے کیا کہنے، اور اگر ہم ہار گئے نا تو کیا ہے، ہم تو بھاگ جائیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ، ہماری تو بیوی بھی محفوظ، ہمارے تو گھر بار بھی محفوظ، اور ہم تو جو ہے محفوظ ہیں،
اور لیکن یہ لوگ محفوظ نہیں رہیں گے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، یہ یہودیوں کو تو اللہ کے نبی دیں گے نا، پھر پلٹا دیں گے نا، یعنی ان سے مقابلہ ہوگا اور اللہ کے نبی ان کو سخت ہو جائیں گے نا. تو یہ بات کہہ دی. اس پر وہ لوگ غصے میں وہ بولے کچھ کفار مکہ بولے اچھا یہ ایسے ایسے خود ہی ایسے 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 ایسے. بس پھر وہ ایک کیا ہوا تھا نا، تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ جو کچھ یہ بولے نا وہ سب کچھ وہ انہوں نے ذہن میں رکھ لیا اور جا کر پھر بتایا کہ یہودیوں کو کہ تمہارے لیے تو یہ بات مطلب بات کی ہے. اب جو یہودی تھے وہ بھی بس کیا کہتے ہیں ہوئے کہ اچھا یہ ہمارے لیے اتنا کچھ اس نے بولا ہے. تو دونوں میں نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں میں نا وہ ڈلوا دی پھوٹ. اسی لیے کہتے ہیں گھروں میں پیار محبت کا رکھیں، آپ کے گھروں میں پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں پھوٹ پڑ گئی نعوذ باللہ تو آپ لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی وہ حوصلے ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی آپ کو کسی وقت بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ تھی وہ جو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چال چلی تھی. اور اس سے پھر یہ ہوتا ان کو تو یہی پتا نا یہ ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری طرف سے آیا ہے. لیکن جب تک یہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا یہ اسلام اپنے چھپائے رہے اور الحمدللہ رب العالمین بیچ کا کام کرتے رہے. اور پھر الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے آندیاں بھیجی. اب یہ دیکھیں نا یہاں پر ایک بات نہیں سمجھ آتی، لیکن بات یہ کہ یہ میری بات تیری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. سورہ احزاب کا آپ دیکھیے گا شروع دیکھیں نا کہ ہانڈی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا آگے آگے پڑھیں گے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ آندیاں الٹ گئیں، وہ ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے خیمے اڑ گئے. اور ان کے جانور جو تھے نا وہ ان کے جانور اپنا آپ رسیاں توڑوا کے انہی کی فوج کو انہی لوگوں کو پیروں کے نیچے رونتے ہوئے چلے گئے. اور ایسے کہ ان کے پورے خیمے اکڑ کے ہوا میں اڑ گئے. وہ اس طرح انہیں پتا چل گیا کہ اب تو ہماری جانور بھی بھاگ رہے ہیں، ظاہر جانوروں کے زور پہ تو کام ہی ہوتا ہے سارا، اور ان کو قابو میں کریں. ایک نفس افراتفری پھیل گئی. اور مزے کی بات میں بتا رہی ہوں نا، سامنے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سامنے میرے پیارے 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 میں کہتی ہوں چاند سے زیادہ حسین صحابہ کھڑے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ حسین میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری راتوں رات میں اللہ نے ایسا کام کیا کہ صبح جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے سنبھالے تو دیکھا تو سامنے مورچے کس لیے رکھے، کوئی ہے ہی نہیں، خیمے اکھڑے پڑے ہیں، بے سر و سامانی ہے. اس کے بعد تو مسلمانوں نے پھر ان کی چیزوں پہ ہلہ بول دیا، مال غنیمت بہت ملا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 4 خوشخبریاں 5 خوشخبریاں لگ کے بعد دیگرے اللہ نے ٹیسٹ کر لیا. اللہ نے کہتے ہیں چھان کر دیکھ لیا کہ کون سے لوگ اللہ کے نبی کے مخلص ہیں، کون سے لوگ اسلام کے ساتھ مخلص ہیں، اور کون سے جو ہیں اپنی جانیں اللہ اور اللہ کے رسول پر کٹا سکتے ہیں. جب سب کے سب ایک وہ ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں عطا فرمائیں. آج کے بعد اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آپ حملہ کرنے جاؤ گے. یعنی یوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو طاقت دیں گے اسلحے کے ذریعے، زیادہ راہ کے ذریعے اور افرادی قوت کے ذریعے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا. پھر یمن کی فتح کی خوشخبری، پھر کسرا کی ایران کی خوشخبری کہ ایران بھی فتح ہو جائے گا. اچھا جی اس کے بعد روم بھی فتح ہو جائے گا مسلمانوں کے ہاتھوں. اللہ اکبر، سورہ روم بھی ہے نا. اس کے بعد یہ تینوں خوشخبریاں ایسی تھیں جیسے آپ کو کوئی خوشخبری دے دے کہ اب جو ہے نا ہندوستان پر اور امریکہ کو پر اور کیا کہتے ہیں رشیا پر پاکستانی جھنڈا لہرائے گا. کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں یہ. سوچیں ابھی کچھ سوچ لینا تھوڑی دیر میں. اچھا تو میری بہنوں بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پھر وہی والی ایک بات کے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کام کرنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں. یہ مت دیکھیں کہ آپ کمزور ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، آپ ختم نبوت کو بچانے کے لیے کام کریں گے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا کہ اگر ہم بالفرض
کسی کو مان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اس سے پہلے موت عطا فرما دے ایمان کی، کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی وقت دماغ خراب ہوتا ہے اور مان لیتے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی کے بعد جو ہے نبی آیا ہے، تو میری پیاری بہنوں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے باپ جو کہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر اس کی جگہ کوئی بندہ کلیم کرے کہ میں تو تمہارا وہی باپ ہوں، اور جیسے میرے باپ کا نام منصور احمد صدیقی ہے، اگر مجھے دنیا کا کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں منصور احمد صدیقی ہوں، کیا میں ان کے گلے لگ جاؤں گی؟ کیا میں اس کو اپنا باپ تسلیم کر لوں گی؟ کیا میری تمام وفائیں تمام محبتیں اس کے لیے ہوں گی؟ کیونکہ باپ کا تو رشتہ بڑا پاکیزہ ہے، اس رشتے سے پاکیزہ رشتہ تو مجھے ماں باپ کے رشتے سے پاکیزہ رشتہ مجھے کہیں نظر نہیں آتا، سچی بات ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ہمارے بچیاں ہمارے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں، لیکن ایسا پیار اور محبت ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دلوں میں کوئی غلط بات نہیں آتی الحمدللہ۔ تو کتنا پاکیزہ رشتہ ہے نا ماں باپ کا اور ماں کا۔ تو اگر ہم نہیں اس کو اپنا باپ مان سکتے، جبکہ وہ ہمیں بڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے ہمارے باپ سے، اگر وہ امیر بھی ہے ہمارے باپ سے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ ہمارا باپ ہے، ہم انہیں انکل کہہ دیں گے، ہاں ان کی عزت کر لیں گے، ہاں ان کو کھانا بھی کھلا دیں گے، لیکن ہم ان کو کبھی بھی اپنا باپ تسلیم نہیں کریں گے۔ ارے یہ تو باپ کی بات ہے نا، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا اس میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر ہم نے کسی کو بالفرض مان لیا کہ یہ ہمارا نبی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں معاف کرتے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم پرانے نبی کی بات مانیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اب جو نیا نبی ہم نے جس کو نبی تسلیم کیا اس کی بات مانیں گے؟ بتائیں۔ اگر پرانا نبی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حج کے لیے جاؤ، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج کرو، کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس وقت، اور ہم اس وقت ہمیں دوسرا نبی جو ہے جس کو ہم نبی مان رہے ہیں، بالفرض اللہ نہ کرے، کبھی اللہ نہ کرے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جیسے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا، جیسے 86 کتابچے اور کتابیں اس نے لکھی، جس میں اس نے کہا، اس 86 کتابیں اور کتابچے میں اس نے ہمیں لکھا کہ کیا لکھا اس نے لکھا یہ 86 کتابوں اور کتابچوں میں، جس کو اس کے چاہنے والوں نے روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں میں چھپوا لیا۔ اس میں کیا لکھا کہ دیکھیں، اس نے لکھا کہ جو شخص مرزا قادیانی کو یعنی مجھے نبی نہ مانے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہے۔ اب آپ بتائیں، میں مرزا قادیانی کو نبی تو کیا، میں اپنے گھر کا چوڑا اور جمعدار بھی نہیں مانتی، اب اس کے حساب سے نعوذ باللہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہوں، یا میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہو گئی ہوں؟ سوچیں ذرا، عقل کا کتنا فارغ انسان تھا جو اتنی بڑی باتیں کی اس نے، جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، خدارا پڑھیں تو صحیح، آپ سنیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا قادیانی نے جو دعوے کیے ہیں، میرا دل کرتا ہے، یقین کریں میرے سامنے کتاب ہے، میں نے دعوے نکالے اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے دعوے پڑھوں، میرا دل نہیں کرتا کہ اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے صحابہ کے لیے کتنی کو بکواس کی ہے، لیکن میرا دل یہ بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو یہ کس قدر بلا کا، یہ کس قدر توہین کرنے والا، کتنا توہین کرنے والا ہے آدمی، کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس نے اسلام کی کتنی توہین کی۔ دیکھیں، اس نے نہ صرف 1-2 منٹ کی بات، 4 منٹ کی بات ہے۔ احادیث کی روشنی میں امام مہدی علیہ رضوان کا تعارف اور حالات اور مہدویت کے جھوٹے دعوے دار قادیانی کے حالات سے تقابلی جائزہ، یعنی اگر ہم ایک مقابلہ کریں تو دیکھیے، یہ سیکھ لینا مقابلہ، یہ بھی ایمانیات کا حصہ ہے، لیکن ایک امر غیبی ہے جس کے وقوع کا حقیقی علم صرف خدا تعالیٰ کو ہے، کہ حضرت امام مہدی کب نکلیں گے، کب آئیں گے، ان کا ظہور کب ہوگا، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو ہی پتہ ہے قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں پتا، دنیا کا کوئی بندہ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر آ جائیں، وہ نہیں بتا سکیں گے ہمیں کہ قیامت کب آئے گی، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بتا سکیں گے کہ کون سے دن اور کون سی گھڑی قیامت آئے گی۔ البتہ رحمت کائنات نے بطور پیشن گوئی کے قرب قیامت کی بہت سی علامات بیان فرمائی، بعض علامات کو صغرا اور بعض علامات کو کبرا کہتے ہیں، دونوں علامات مختلف احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔
ظہور مہدی بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام ایک روحانی منصب ہے، اس لیے بہت سے حب جاہ اور مال کے مریضوں نے مہدویت کے جھوٹے دعوے کیے۔ حضرت یہ دعویٰ بہت سے لوگ آج تک بن کے آئے مہدی کہ ہم امام مہدی ہیں، جنہوں نے آنا تھا، اللہ کے نبی نے جن کے لیے کہا، اور اس بدبخت نے بھی یہ دعویٰ کیا، مرزا ملعون نے، کہ میں بھی مہدی ہوں، یعنی میں بھی ہدایت دینے والا امام مہدی ہوں، اور بہت سے لوگوں نے ان کو مہدی مان کر اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ انہی جھوٹوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا قادیانی نے ایک دعوی مہدویت بھی کیا۔ کتنے دعوے کیے؟ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، ثانی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگرچہ مرزا قادیانی کا اصل دعوی نبوت کا ہے، اصل جو ہے دعویٰ وہ دعوی نبوت ہے، لیکن مرزائی عامت المسلمین کے سامنے، عام مسلمانوں کے سامنے ابتداء مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مرزا کو قادیانی کو نبی مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں مرزا تو کون ہے؟ مرزا تو امام مہدی ہے بس۔ بلکہ یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس بات کو ہمیں کہتے ہیں کہ یقین کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا عام مسلمانوں سے اختلاف صرف مہدویت کے مسئلے پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مرزا نبی ہے، ہم تو صرف اتنا سے کہتے ہیں کہ مرزا مہدی ہے، ہم تو مرزا قادیانی کو امام مہدی مانتے ہیں۔ اگرچہ مرزائیوں کی صرف اسی بات کو بھی مان لیا جائے تو بھی حقائق اور واقعات اور مرزا قادیانی کی شخصیت اور کردار اور اس کے بلند بانگ دعوے اس کے کذاب ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے امام مہدی کے ظہور سے وفات تک کا جو احوال بتایا اور علامات احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، ان میں سے کوئی ایک علامت بھی مرزا قادیانی پہ فٹ نہیں آ رہی، کوئی ایک بھی جس سے ہمیں ہو ہاں بھائی کیا پتا مرزا قادیانی ہی ایک امام مہدی۔ تو ذیل میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے لیے بہت سی ایسی، اب آپ دیکھ لیں، ایک تقابلی جائزہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جس سے مرزا قادیانی کا اپنے دعوے مہدیت میں جھوٹا ہونا ازہر من شمس ہے، جیسے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور نظر آتا ہے نا، اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، ایسے ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ جھوٹا دعوے دار اور جھوٹا کلیم کرنے والا جو ہے مرزا قادیانی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی امام مہدی کا کیا ہوں گے؟ محمد ہوں گے، امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے حسینی سید ہوں گے۔ آپ کیا ہوں گے؟ اطرت فاطمہ میں سے ہوں گے، آپ حضرت بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے اور سید ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اب سید کیسے زندہ رہتے ہیں؟ کیونکہ نسل چلتی ہے بیٹوں سے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نسل اپنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سے سلوائی، جو کہ سید تھیں، اور جو کہ سید کی بیوی تھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ دونوں سید تھے۔ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا چہرہ پیشانی نہایت روشن ہوگا۔ ایک بات کو، ایک علامت کہ آپ کا چہرہ مبارک بڑا روشن ہوگا، اور مرزا کو بھی تو دیکھ لیں، مرزا جو ٹیڑھی گردن والا اور کالی رنگت والا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ کتنا روشن چہرہ ہے اس کا۔ داڑھی ان کی گھنی ہوگی، اب مرزا کی داڑھی کو بھی دیکھ لیں، دائیں گال پر تل ہوگا۔ یہ 3 علامات ہو گئی، علامات لکھتی جائیں یا ذہن میں بٹھاتی جائیں۔ آپ علیہ رضوان کے کندھوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ثبت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ نبی پاک ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ اونی چادر پہن رکھی ہوگی، قد درمیانہ ہوگا، اکڑا جسم ہوگا، سیاہ زلفیں ہوں گی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا، سر پر امامہ اور کندھوں پر کملی اوڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے دیکھنا ہو تو دیکھے، اگر آپ لوگوں کی زندگی میں یا میری زندگی میں آئے تو ضرور اللہ ہمیں دیدار کروائے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کا لقب مہدی اور کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی، اور آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہوگی۔ ان تمام باتوں کی مستند روایات موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے روز و شب ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام پر اور جس کا
اور جس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح پہلے وہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی. جتنا ظلم ہو رہا ہے نا، کسی کو کوئی مار کے چلا جاتا ہے گاڑی والا، خدا کی قسم پلٹ کے نہیں دیکھتا مر گیا یا زندہ ہے. یہ سب ظلم کی انتہائیں ہیں. جیسے ہمارے بڑے بڑے جو پرائم منسٹرز کر رہے ہیں وہ بھی سب دیکھنے. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. احادیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا نام محمد ہوگا، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا، اور کنیت ان کی ہوگی ابو القاسم. چنانچہ سید برنجی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَبَهُ الْمَهْدِي لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَدَاهُ لِلْحَقِّ. ان کا لقب مہدی ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رہنمائی فرمائی جائے گی. اور ان کی کنیت کیا ہوگی؟ امام مہدی کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور قاضی عیاض کی کتاب الشفا میں ہے کہ ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی، ابو عبداللہ یا ابو القاسم. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میری نسل سے ہوں گے. ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک ستواں اور بلند ہوگی، اور زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلموں ستم سے بھری ہوگی. اور وہ 7 سال حکومت کریں گے. اور آگے حدیثوں میں آپ بہت کچھ پڑھیں گے جس میں قابل ذکر بات، کیونکہ وقت کی کمی، تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین کی حکومت کرنے والے 4، روئے زمین کی حکومت کرنے والے کتنے؟ روئے زمین کی حکومت کرنے والے 4 جو ہیں حکمران گزرے، حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین، جنہوں نے صد سکندری یاجوج ماجوج کے خلاف بنائی تھی دیوار. وہ 2 اچھے مسلمان تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، اور وہ پوری روئے زمین کے حکمران تھے. اور 2 برے، نمرود اور بخت نصر، یہ چاروں اب دنیا سے گزر گئے. اور جو 5واں خلیفہ ہوگا جس کو پوری روئے زمین کی حکومت ملے گی، اور وہ کون ہوں گے؟ سوچیں، حضرت امام مہدی. تو ذرا مرزا کے بھی طرف غور سے کر لیں کہ اس کو پورے زمین کی حکومت کیا ملی، اس کو تو پورے برا صغیر کی بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی الحمدللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اے میرے پیارے اللہ، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے اللہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو، اللہ میرے مومنین جتنے یہاں پہ کھڑے ہیں اور جو جس طرح بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں خیریں، اور ہماری نسلوں کو قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیں خیریں، جس میں سب سے اعلیٰ انعام اللہ تبارک تعالیٰ کے ایمان کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو، اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اویس کرنی رحیم اللہ جیسا بنا دے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان ساتوں میں اس ذیقات کا مہینہ جو کہ آپ کا مہینہ ہے، آپ کا فیورٹ مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آپ کا جو آنے والا ہے، چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اللہ اس مہینوں کا واسطہ ہے، ان مہینوں کی حرمت اور تعظیم کا واسطہ ہے، ہماری اس دعا کو بارگاہ الہی میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو کی پرورش ایسے فرما جیسے کہ آپ نے، یا اللہ آنے والی قیامت کی صبح تک نسلیں جتنی بھی ہیں ان کی پرورش ایسے فرمائیے جیسے آپ نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ننھے یوسف علیہ السلام کی، ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کے لیے آپ نے جن کے پیدائش سے پہلے ان کا نام بتا دیا کہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ یا یحییٰ خذ الکتاب، ابھی بچپنے میں
چھوٹی سی عمر میں آپ نے کہا یا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ ہمارے بچے بھی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ اے اللہ، یہ بارگاہ رسالت میں کی گئی وہ دعا ہے، یہ بارگاہ الہی میں کی گئی وہ دعائیں ہیں اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ آپ شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہم کسی اور سے نہیں مانگ رہے، اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں اس وقت اللہ رام اور دیوی اور لکشمن کا اللہ پجاری نہیں بنایا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اپنے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، دن اور رات میں یا اللہ کسی وقت کوئی ایک ایسی خوبی ہماری تجھے پتہ چلی ہو یا اللہ جو پسند آئی ہو ہماری بات، اللہ اس کے طفیل ہمارے بچوں کو یا اللہ پکا نمازی بنا دے، راکین اور ساجدین میں سے بنا دے، پکا اللہ تبارک تعالیٰ مومن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچے وہ بچے بن جائیں کہ اللہ شیطان کے منہ پہ یہ تھپڑ مارنے والے بن جائے، یا اللہ دجال کو کافر اور کاذب کہنے والے بن جائے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پہ اتنا رحم فرما دے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو دین کا دائی بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجئے، اپنا بے دام غلام بنا لیجئے۔ اے اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ کفار میرا پیچھا کر رہے ہیں اور مجھے پا نہ لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان ہیں، سارے کے سارے انسان کے ذہن میں کوئی بھی خیال آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑوں کی چڑھائی، اتنی مشکل چڑھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا کہ ان کے پیروں کے نشان نہ بنے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی ہمارے نبی سے یہ والی محبت نصیب فرما دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ ہم ایسے عاشق بن جائیں، اللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں۔ اے اللہ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سے کوئی دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ ہم سے کوئی دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ ہم سے کوئی الاسلام کا کام لے لیجئے۔ پوری عمر ہو گئی ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، پوری عمر ہو گئی، یا اللہ ہم تیری نافرمانی میں ہی چلتے رہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیرے دربار میں ہم اپنی رسائی کر سکیں اور مطمئن ہو کہ ہم تیری دربار میں آ سکیں۔ یا اللہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، جو ہمارے نامہ اعمال میں چھپ جائے اور جس کو دیکھ کر آپ ہمارے ساتھ بہت ہی محبت کا سلوک کرے۔ یا اللہ اعمال نامہ گندہ ہی گندہ ہے، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو آپ واقعی رحیم اور رحمان ہے، اور اگر آپ ہمیں جہنم میں پھینک دیں گے تو آپ کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نہیں۔ تو اے اللہ پاک بس ایک بات یاد، اے اللہ پاک کہ آپ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم نام کے امتی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو موبائل کی لعنت سے بچا لیجئے، موبائل کی شر سے بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو عورتوں کے اور مردوں کے فتنوں سے بچا لیجئے، بد کردار عورتوں سے بد کردار مردوں سے بچا لیجئے، ہمارے بچوں کو برے بچوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ دنیا میں سارے لوگوں کو اللہ، تمام شرابی، زانی، یا اللہ خائن، جتنے بھی راشی مرتشی ہیں سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہیں تو ان کو دفعہ دور کر دیجئے، ان کے اثرات ہمارے بچوں پہ نہ ڈالیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو اللہ نوکری کی طرف سے مایوس ہو کر اللہ
اللہ کفر کے اس میں جا رہے ہیں، اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ سب کو کریم روزی عطا فرمائیے، یا اللہ جو بچیاں جوان ہو چکی ہیں، جو اللہ نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، ان کے لیے مائیں بہت پریشان ہیں، ان کے لیے نیک بر اور نیک در عطا فرما دیجئے، اللہ دین کے دائی رشتے، حسین رشتے عطا فرما دیجئے، قدردان لوگ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں ہمارے کبھی بچیوں کا غم نہ دکھائیے، اے اللہ ہماری بچیاں ہمیشہ اپنے گھروں میں شاد اور آباد رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم فرما دیجئے، جن لوگوں نے امتحان دینے والے ہیں، دے چکے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، یا اللہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرد کو، اور اللہ ہم سب کو بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں زوج سمیت، ہمارے خامندوں سمیت، ہمارے بچوں سمیت، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں، اللہ یا اللہ ڈاکٹر عمیر کو، ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، حفصہ کو، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں عیشا کو، معاہد کو، اللہ جو ہماری میٹنگ میں بچیاں ہیں اور امتحان دے رہی ہیں، ان سب کو 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمیں بھی 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ جزا اللہ عنا محمد ما هو له، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو له، جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو له، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اے اللہ ندیم بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ندیم بھائی کو، حضرت جی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، ندیم بھائی کو، حضرت جی کو، علی حسین ان کے بھائی، ان کے بہنوئی، ان کی بہن کو، اللہ ان کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے، یا اللہ پاک ایک بچہ ہے عبداللہ، اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیجئے، اللہ اس کی آنکھوں کی بیماری دور فرما دیجئے، یا اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، میرا چچا زاد بھائی کوکب ہے، ہماری ایک انڈیا میں شازیہ ہے، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، ایمان کے نور کے ساتھ منور فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بے گھروں کو اپنا گھر بہترین عطا فرمائیے، تمام بے دروں کو در عطا فرمائیے، یا اللہ تمام بے ایمانوں کو ایمان کی نعمت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ کرم فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پہلی ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، حاجیوں کے حج کو آسان فرمائیے اور وہ ان سے قبول فرمائیے، اللہ ان کے حجوں کو، ان کو حج مبرور اور مقبول عطا فرمائیے، یا اللہ اگلے سال ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے اعمالوں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے، اپنی رحمت کے دریا کو دیکھیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، یا اللہ طیب اردگان صاحب اور قطر کے حکمران اور جتنے نیک حکمران ہیں ان کو اپنی حفاظت خاص عطا فرمائیے، 4 چپیرے ان کو دین پر استقامت عطا فرمائیے، یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء پاکستان، علماء ہند، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، اور ہمارے حضرت جی کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ہمارے تینوں حرم کو تمام قسم کے غیر مسلموں سے بچا لیجئے، یہودیوں سے بچا لیجئے، اللہ قادیانیوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے حرم پر پہرا دلوائیے فرشتوں کا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھ لیجئے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا بنا کھڑا ہے، اللہ ہمارے کراچی کی حفاظت فرمائیے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اللہ شب قدر میں نزول ہوا قرآن کی حفاظت کا ذمہ آپ نے لیا، شب قدر میں معرض وجود میں آیا ہمارا پاکستان، اللہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیجئے، اللہ قیامت کی صبح تک ہمارے پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرمائیے، یا اللہ روزے داروں کے لیے روزہ رکھنا آسان فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر کی فرمائیے، پاکستان میں کالا باغ ڈیم کا قیام فرمائیے، پاکستان سے اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو دور کر دیجئے، ہمیشہ کے لیے غارت کر دیجئے، پاکستان میں یا اللہ پیٹرول کو، بجلی کو سستا فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ غریبوں کے لیے اللہ تمام نعمتوں کو جاری و ساری فرما دیجئے، اللہ پورے پاکستانیوں کے لیے
ایمان کی نعمت کو جاری ساری فرما دیجیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایمان کی نعمت کو جاری ساری فرما دیجیے۔ تو اللہ پوری روئے زمین پہ کوئی ایک بندہ ایسا نہ ہو جو غیر مسلم ہو، یا اللہ دین اسلام کو ہمارا جزو لازم بنا دیجیے، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، بڑھاپا جوانی سے اعلیٰ کر دیجیے، آنے والے وقت میں اللہ ہمارے آنے والے کل کو آج سے بہت بہتر بنا دیجیے، ہماری آخری آرام گاہ کو بہت پرسکون بنائیے گا، تحد نظر وسیع بنائیے گا، بڑا بارونق بنائیے گا، معطر بنائیے گا، ہماری برزخ کو جنت کا باغ بنا دیجیے گا، ہمیں جب ہم سب پہ نزا کا عالم طاری ہو تو لب پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔